چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں 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 کہاں، ان کا فقیر ٹھوکر کھاتا کہاں کہاں، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ارے ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں میرے سونے آقا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں 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 کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، اور ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ مجھے نصیب، ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ انہیں نصیب، ارے آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، میرے پیارے مولا آنسو گناہگار بہاتا کہاں 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 کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، اور اچھا ہوا دیا رے سخاوت پہ پڑ رہا، اچھا ہوا دیا رے سخاوت پہ پڑ رہا، ارے پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں 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 کہاں، پھر کر صدا فقیر سناتا کہاں 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 کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، اور ہوتا عقد کی جنگ میں شہزادگر شریک، ہوتا عقد کی جنگ میں شہزادگر شریک، ارے خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا کہاں 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 کہاں، خود کو
نہ ان کی ڈھال بناتا، کہاں 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 چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا، کہاں کہاں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جناب محمد تابش قادری صاحب یہ کلام خوبصورت پیش کر رہے تھے۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے آج، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں بات کی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ کے روز بھی کوشش کی کہ سید الایام یہ خاص دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو رہی تھی۔ کچھ طلاق کا مسئلہ زیر بحث تھا، جس کے اوپر بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے چل کے ان تمام معاملات پر گفتگو کریں، اور آج بھی کچھ معاملات ہیں جو آج پروگرام میں زیر بحث آئیں گے، جس کے اوپر آج بات کرنی ضروری ہے۔ بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ عطا کیے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، مختلف حوالوں سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو علمی کمی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، یہاں پہ ممتاز عالم دین ہیں، تشریف فرما ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شرکت کی۔ تابش قادری نعت خواں ہمارے ساتھ، وہ اس ٹرانسمیشن میں یا اس مارننگ شو کا حصہ ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب بہت سارے معاملات ہیں، مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی ہے۔ اب کیونکہ مہینہ ایک کے بعد ایک مہینہ گزرتا جاتا ہے، مختلف حوالوں سے کوئی نہ کوئی مہینہ اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ خاص آقا دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کی نسبت سے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آج گفتگو کی جائے، کیونکہ باقاعدہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جا بجا آپ کو چراغا نظر آتا ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگ جس طرح مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہمیں سڑکوں پہ اور ہر جگہ نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا اس کی مناسبت سے تھوڑی پہلے گفتگو ہو جائے، اس کے بعد پھر دیگر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ماہ ربیع الاول کا چاند یاسر بھائی نظر آ گیا، جی، اور نظر آتے ہی ہر جگہ پہ روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ایک مقدس ترین اور حرمت کا مہینہ جی، جو ہے وہ آیا ہے، اور یہ مہینہ ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے کہ ہم اس مہینے میں کیا کریں، بالکل، کس طریقے سے اس مہینے کی حرمت کو رکھتے ہوئے اس کو منائیں۔ جی، تو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ چراغاں، جی، تو پہلے تو اصلی چراغاں اپنے قلب میں کریں، سبحان اللہ، کہ جب تک ہمارا قلب روشن نہیں ہوگا تب ہم سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیں بظاہر خوشی منانے کا انداز کسی بھی طریقے سے ہو، جی، اس پر تو کوئی بحث نہیں ہو نہیں ہو سکتی، سکتی، بالکل ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے اور ان کا موٹیو کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتے تھے، وہ کون سا معاشرہ چاہتے تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ میرا نبی کچھ نہیں ماں سوائے فقط وہ میرا رسول ہے۔ کیا کیا، بتانا یہ تھا کہ کسی بھی لمحے میں وہ اپنی ذات میں نہیں ہے، بہت خوب، یعنی آغوش رسالت میں جب سرکار ابو طالب کی گود میں آئے ہیں، وہاں سے لے کے اور آخری دن تک آپ فقط اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب، قرآن نے کہہ دیا وما محمد الا، یعنی فقط میرا نبی کچھ نہیں، فقط اللہ کا رسول ہے۔ تو اب پیدائش سے لے کے اور بظاہر دنیا سے جو پردہ فرمایا ہے، جی، اس وقت تک میرے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک، اب میں کیا کروں،
تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی اور اعلان نبوت کیا. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول ہیں. کیا کہیں؟ اب جہاں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی ربیع الاول کا چاند ہو گیا، جی جی سرکار تشریف لے آئے، تو مبارکباد اصلی دی جاتی ہے گھر والوں کو. جی جی جہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والوں کو دیتے ہیں مبارکباد. تو اب دیکھنا ہوگا کہ گھر میں کس کے گھر میں سرکار تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. بہت تو اب جس کا رشتہ اور جس کی محبت حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوگی تو وہ ابتدا کرے گا وہاں سے. اس لیے کہ سب تاریخوں نے لکھا ہے کہ سرکار آئے تو سرکار ابو طالب کی آغوش میں آئے، اور جب دنیا میں آئے اور یہ دنیا نور سے منور ہوئی. آج یاسر بھائی المیہ یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان پست حالی کا شکار ہے. بے شک. ہمارے پاس محرم ہو، ربیع الاول ہو، ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مکمل مسلمان بن جائیں. بہت خوب. بالکل. اور جب مسلمان بن جائیں گے تو سرکار کی سیرت کو سمجھ لیں گے. سرکار کی سیرت پتھر کھانا ہے، پتھر مارنا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرب کے لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، مکے میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیں کہ کبھی سرکار نے ابو جہل کو کوئی جواب بھی دیا ہو. بالکل ایسا. آپ برداشت کرتے جا رہے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ برداشت کرنے کا مذہب ہے. بالکل ٹھیک. اسلام جو ہے وہ شرافت کا مذہب ہے. اسلام کسی کو پتھر مارنے کا مذہب نہیں ہے، پتھر کھانے کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بظاہر تو خوشی منا رہے ہیں، جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سرکار کی زندگی سے کیا سیکھا، مکی زندگی سے کیا سیکھا، مدنی زندگی سے کیا سیکھا، ان کے دوستوں سے کیا سیکھا، ان کے گھر والوں سے کیا سیکھا، تو جواب آپ کو 0 ملتا ہے. اس طریقے سے ہم محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور امام حسین کا نواسہ رسول کا غم مناتے ہیں. ربیع الاول آتا ہے، نبی کا جلوس نکالتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. مگر جب تک ہم ان کی اصلی سیرت کو نہیں سمجھیں گے، اور وہ سیرت یہی ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک پیج پہ جمع ہو کے ایک جگہ بیٹھ کر سرکار کی سیرت کو سمجھیں. تو آج کشمیر میں مسلمان نہ پٹ رہا ہو، فلسطین میں مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہو، پوری دنیا میں شام میں جہاں آپ چلے جائیں گے مسلمان آپ کو پستی کا شکار. کیوں؟ جب آپ کا اسلام اتنا خوبصورت ہے، اسلام لانے والا اتنا خوبصورت ہے، اسلام بتانے والا اتنا خوبصورت ہے، کائنات میں اس سے بڑا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد جس کو اللہ یہ کہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اے میرے حبیب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا. یعنی خدا یہ بتا رہا ہے کہ میری پہچان آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو جب پہچان ہی اللہ کی میرے سرکار کی وجہ سے ہوئی ہے تو آج صرف نعتیں پڑھنے سے، صرف نعرے لگانے سے یا رسول اللہ نبی نہیں ملیں گے. نبی نام ہے عمل کا، اور عمل اور کردار جب تک ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم سرکار کی سیرت کو نہیں سمجھ سکتے. کیا کہنے. بہت خوب. بڑی اچھی آپ نے اس کی وضاحت کی، اور یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر چیز کو، جیسے بھی دن اور کوئی بھی ایک اہم موقع کسی بھی حوالے سے کوئی یاد جس کی تازہ کرتے ہیں، یا دن جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ منایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جیسے بھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قلب کو روشن کرنے کی کوشش کریں، جو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، اس کے بہت سارے خصائص ہیں، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اجاگر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے سیرت طیبہ کے حوالے سے
اور بھی مختلف پہلو ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی ماہ ربیع الاول کے حوالے سے, اور بڑی اہم گفتگو اب تک ہوئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کھلے ذہن سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے. اس وقت جتنے بھی ہم مصائب کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور اس ماہ مبارک کی اہمیت کے حوالے سے بھی اب تک گفتگو ہوئی ہے, اس سلسلے کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, اور ہمیں خوش قسمتی ہماری ہے کہ موقع مل رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا. علامہ صاحب, یہ فرمائیے گا ذرا, یہ سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہ کام ہو رہے ہیں اس وقت رائج نظام میں؟ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کا درس آپ نے دیا ہے؟ اور پھر اگر وہ نہیں ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ریاست مدینہ اور یہ ساری باتیں جو ہم دعوے کرتے ہیں محض ایک سیاسی نعرہ معلوم ہوتا ہے, یہ کیسے عمل میں لایا جائے گا؟ یہ ذرا ہمیں سمجھائیے. یاسر بھائی, پاکستان کے ساتھ کچھ ہوا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان کے بعد جی جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں, جی انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک نعرہ ایسا دیا تاکہ عوام الناس اس میں الجھی رہے جی اور ہم اپنا وقت جو ہے وہ نکال لیں. کسی نے کہا روٹی کپڑا اور مکان. روٹی, کپڑا اور مکان, یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ یقیناً ریاست کی ذمہ داری, ریاست کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ نعرہ لگا رہے تھے وہ آج تک نہ روٹی دے سکے نہ مکان دے سکے. ایسا ہی ہے, 100% درست. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ جو حکومت آئی, انہوں نے, ان کو کچھ نہیں ملا, انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ ریاست مدینہ. جی ان کے کسی ایک وزیر کو میرے سامنے بٹھا دیجئے جی اور ان سے پوچھئے کہ ریاست مدینہ میں جو سرکار دو عالم نے جو نظام وضع کیا تھا اس کی 2 شکیں مجھے پڑھ کے سنا دے اردو میں کہ امپلیمنٹ بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے کہ ریاست مدینہ کا امپلیمنٹیشن کرنا اور اس کا قانون سازی. اور اس کی مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹرکچر پر, اپنے وجود پر تو اسلام لے آئیں. بہت اچھی بات. اس کے بعد ریاست مدینہ تو بعد میں آئے گا. پہلے اپنے وجود کو تو مسلم بنا لیں, مسلمان بنا لیں. وجود کو مسلمان کیسے بنائیں؟ پہلے وجود کو مسلمان بنائیں گے تو ریاست مدینہ کا تصور سامنے آئے گا. ریاست مدینہ اپنے پہ امپلیمنٹ یوں کر لیں کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر حاکم وقت ہیں تو حاکم وقت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا, آپ کی رعایا میں وہ ضرورت زندگی کی چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں, اس کی بقا کے لیے. مثال کے طور پہ انسانی زندگی بچانے کے لیے انسان کو ضرورت ہے ہیلتھ کا پروویژن ہے, ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے نا, معاشیات ہے. ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد جا کے آئے گا ریاست مدینہ کا تصور. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب نے مجھ سے آ کے کہا کہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں. میں نے کہا اسلامی ریاست تمہارے وجود میں ہی نظر نہیں آ رہی جب پہلے ہی تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, پہلے ہی تم مسلمان ہونے کی نشانی تمہارے پاس نہیں ہے, تو اس کے بعد تم کیا اسلام کی خدمت کر سکتے ہو؟ یعنی اپنے وجود پر تو ہم نے, اگر آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو پھر آئیے ایک ایسے مکان میں بوریے پہ بیٹھ جائیے اور بوریے پہ بیٹھ کے حکومت کیجئے, زمین پہ بیٹھیے. اور تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومتوں میں ایسی مثال نہ ہو. اسلامی حکومتوں میں ایسی مثال ہیں جس کا پریزیڈنٹ جو ہے بس میں کھڑا ہوا ہے سفر کیے ہوئے, ہاتھ میں اس کے ٹفن ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا پریزیڈنٹ ہاؤس جا رہا ہوں.
جی آپ کے الوی صاحب جائیں گے بس میں کھڑے ہو کے، تصور نہیں کیا جاتا. آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ٹیلی فون کالز لیتے ہیں میں دیکھتا جی، ہوں، جی. اور جو باتیں وہ بتاتے ہیں وہ ہر آدمی کے لیے آسان ہدف یہ ہے کہ میں کہوں جو مجھ سے پہلے والے مولانا تھے جی. وہ بات غلط کہہ گئے، اب میں کیا کروں؟ میں اس کو سلجھا رہا ہوں. اب سلجھانے میں یاسر بھائی کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اب میں سلجھانے میں لگ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آسان ہدف یہ ہے کہ وہ پچھلے جو چھوڑ گئے تھے، ارے بھیا پچھلے تو گئے، اب پچھلوں کو تو چھوڑ دو، آگے کیا کر رہے ہو؟ آگے یہ کر رہے ہو کہ جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ دوائیاں جو انسانی زندگی کو بچاتی ہیں، یعنی جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے، دل کے مرض کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں، وہ 50 سے 70% مہنگی ہو چکی ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. جب وہ چیز، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ روٹی. روٹی غریب کے لیے، ایک مزدور کے لیے روٹی. جب جس ریاست مدینہ کا تصور رکھنے والے نااہل حکمران روٹی کی قیمت بڑھا دیں گے تو انہیں کیا پتا مدینہ، کیا پتا ریاست. یہ ایک نعرہ ہے، یہ چلتا رہے گا. 5 سال کے بعد بس یہ ختم ہو جائے گا. کہیں گے صاحب وہ پچھلی حکومتوں نے جو کیا تھا اس کا ہم کاٹ رہے ہیں. یہ کاٹتے کاٹتے انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا. اور پھر بات یہ کرتے ہیں، بات اگر کرتے ہو تو پھر آؤ دیکھو وہ جس نے امریکہ سے ٹکر لی تھی اور زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ کی ایک صحافی خاتون انٹرویو لینے گئی ان کا، وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ 1.5 گھنٹے تک وہ بولتے رہے، انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کے ان کو دیکھا نہیں. وہ خاتون صحافی کانپنے لگی، کہنے لگی کہ یہ حاکم ہے، بوریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قلم اور کاغذ لیے ہوئے، یہ حکومت چلا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بلبوتے پہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے کے آج وہ حکومت بھی چل رہی ہے، وہ زندہ بھی. مقصد یہ کہ آپ کے پاس ہیں مثالیں، مگر ضرورت وہ نہیں ہے. آپ اپنی کہتے تھے کہ جناب روڈ بند پڑی ہوئی ہے، کون جا رہا ہے؟ کہ صاحب گورنر صاحب جا رہے ہیں. ارے صاحب کیا ہو گیا گورنر صاحب جا رہے ہیں؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا قافلہ میرے سامنے سے گزرا، 50-60 گاڑیاں گزری. میں نے کہا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ پروٹوکول ہے. اب ایک یہ پروٹوکول ہے، ایک اس کا پروٹوکول ہے جو حکومت میں آیا ہے، جس نے ظاہری خلافت لی ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کوئی جاؤ حشم لے کے آئے گا، وہ اکیلا تنہا آتا ہے، کھدر کا لباس پہنے ہوئے، ٹاٹ کا. سمجھے نا؟ دنیا پوچھ رہی ہے کون ہے؟ کہا یہ ہے. کہا یہ حاکم وقت ہے؟ کہا ہاں. زمین پہ بیٹھ گئے، روٹی کو گھٹنے سے توڑا، پانی میں بھگویا، کھایا. کہا کون ہے؟ کہا یہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں، یہ ظاہری خلافت پہ آ رہے ہیں. کیا کہیں؟ اب یہ کردار ہیں آپ کے. ایک یہ کردار ہیں کہ آپ اسلامی مملکت پاکستان، خداداد پاکستان کا ایک حاکم جب 70-80 گاڑیوں کے ساتھ روڈ پہ نکلے گا تو اسے کیا پتا، کیا احساس ہوگا؟ اسے میرے خیال میں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آٹا کتنے روپے کلو ہے، گندم کتنے روپے کلو ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ جو پھل سبزیاں یا کلو کے بھاؤ کون سی سبزی بکتی ہے، درجن کا کیا حساب ہے. آپ یقین کریں یہ تو زندہ مثال ہے آپ کے سامنے موجود ہے. لا علمی ہے کہ آج کا حاکم وقت یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہماری پکڑ کتنی ہے اللہ کے یہاں. یہ بڑی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ سمجھ جائیں اس معاشرے میں، اس اسلامی ریاست میں جہاں پہ علم کی عزت نہ ہو، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ علم کی عزت نہیں ہے. ایسا ہی جس معاشروں میں علم کی عزت نہیں ہوگی وہاں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. جب آپ حل کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آرگومنٹ پیش کر. ایک چیز کی اور پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ وہ اکثر جب یہ سوال کیا جاتا ہے
کہ یہ اس میں سدھار کیسے پیدا ہوگا. انہوں نے کہا دیکھیں بہرحال حکومت کی ایک ذمہ داری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے، لیکن کہ انفرادی شخص کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گزشتہ روز اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مہنگائی کو کم کرنا ہے تو اپنے اخراجات کم کریں، کھانا کم شروع کر دیں، اور اس طرح کی باتیں کہی جائیں. یقیناً کہ ایک انفرادی شخص کی ایک ذمہ داری ہے معاشرے میں، اس آپ کا کردار ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور یہ جن کو جو سو کالڈ منتخب نمائندے ہیں، کیا یہ عوام کی ترجمانی ہو رہی ہے اس لیے ان کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی لا علمی ہے یہ کہہ دینا کہ آپ جو ہے وہ شاید آگے جا کے یہ کہیں کہ آپ 2-3 ٹائم میں سے ایک ٹائم کھانا کھائیں. اس حال تک تو پہنچا دیا انہوں نے. یہ کہیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جو ہے وہ کچھ اور کمی کر لیں، سمجھے نا، اس کے بعد اور کمی کر لیں. دراصل یہ ایک نااہلی کی ایک علامت ہے. جی. وہ چیزیں جو پرووائڈ کرنی ہیں آپ کو ریاست کو، یا تو آپ وڈرا ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا، میں چھوڑ دوں. میں نے علم حاصل کیا ہے دین کا نا. مجھ سے اگر آپ فلسفہ پوچھنے لگیں گے یا مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ صاحب وہ دانت جو ہے اس کا علاج جو کیسے کیا جاتا ہے، تو میں کہوں گا میں ڈینٹسٹ تو نہیں ہوں. بالکل صحیح. تو اگر آپ نہیں چلا پا رہے ریاست تو یا آپ ریاست کو چھوڑ دیں اور کسی ایسے آدمی کے حوالے کریں کہ جو ریاست کو چلا سکے، امور کو سمجھتا ہو، چلا سکتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ یہ کھانا چھوڑ دیں، آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. ایسے دور میں، ایسے وقت میں ہمارے خلفۂ راشدین سے لے کر ان لوگوں نے حکومت کو سنبھالا ہے جب اسلام کی حالت بظاہر اچھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کی حکمت عملی یہ تھی، یعنی اب اسلام پنپ رہا ہے، ابتدا ہوئی ہے. حضرت علی جو ہے بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں، مال غنیمت کا حساب کر رہے ہیں. آپ کے بھائی آتے ہیں بیٹھ گئے، جب لکھ چکے تو دیے کو بجھا دیا. اگر حکمران سن رہے ہیں تو یہ میسج میرا ان تک کافی ہے، بجھا دیا. آپ کے بھائی جناب عقیل کہنے لگے کہ بھائی ابھی تو دیا جل رہا تھا اور آپ نے فوراً جب مجھ سے گفتگو کی تو دیا بجھا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیا مال غنیمت کا تھا، لہذا میں حکومت کا کام کر رہا تھا اس لیے دیا جلایا تھا. اب جب نجی گفتگو کر رہا ہوں تو مجھ پہ یہ جو ہے دیا جو ہے جائز نہیں ہے کہ میں دیے کی روشنی لے کر گفتگو کر سکوں. اب یہ تو تھے حضرت علی، وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی پہ آپ کہتے ہیں ایک دن جب ان کے ہاں چائے پیش کی گئی، پہلے دن جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو چائے گھر سے پی کے آیا ہوں، آپ کیوں چائے لے کے آئے؟ کہا ہم نے تو سارے وزیروں کو چائے دی ہے. کہا آج کے بعد سے سارے وزیروں سے کہیں کہ اپنے گھر سے اپنے پیسوں سے چائے پی کے آئے، حکومت پر یہ بوجھ نہ ڈالیں. یعنی قائد اعظم نے اس دن سے حیران ہو کے پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ مال غنیمت سے جو ہے یہ چائے پی رہے ہیں. یعنی قائد اعظم کے ذہن میں ان لوگوں کی زندگی تھی، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پاکستان کی ریاست کے پیسوں سے ایک کپ چائے بھی پیوں. تو قائد اعظم تو اتنی اچھی عمارت لگا کے گئے تھے. آج یہ کیا ہو گیا کہ 1 سال وزارت ملتی ہے تو اتنے بڑے بڑے بنگلے آ جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں. آپ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، باقی عوام کے لیے جو ہے وہ قناعت پسندی. قناعت پسندی اسلام میں یاسر بھائی یاد رکھیے گا پہلے حاکم اپناتا ہے، پہلے حاکم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، عوام اس کے پیچھے ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ روس کا انقلاب آتا نہ دنیا کا انقلاب آتا. خمینی صاحب نے پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا، پھر اپنی عوام کو اپنی طرف راغب کیا، پھر لوگ متوجہ ہوئے، پھر بلکہ سڑکوں پہ لیٹ گئے. سننی ٹھیک ہے نا. آپ تو محلوں سے نہیں نکل رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیٹ پہ پتھر باندھو. اور پھر ماہ ربیع الاول کا مہینہ جو یہ آیا ہے، اتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آیا ہے جس میں سرکار دو عالم کا نور اس کائنات پہ آیا، اور اس نور سے آپ منور ہوئے ہیں. پوری دنیا کو ایک ایسا ہادی ملا ہے جس سے اچھا کائنات میں کوئی ہادی نہیں ہے، سبحان اللہ. فیصلہ کرنے والا کوئی عادل نہیں.
امانت دار کوئی نہیں. کوئی نہیں. سبحان اللہ. ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اگر پھر آپ ریاست مدینہ کی بات کریں، مگر سوال یہ ہے کہ ان جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ انا اطعنا سنا دو، قل هو اللہ سنا دو، سورہ حمد سنا دو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ان کو آتی نہیں ہے. انگریزی کو تو چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، انگریزی کا حال بھی وہ آپ کو پتہ. اب جن کو سورہ کوثر نہیں آتی تو ان کو کیا پتا کہ حضرت علی کی خلافت کیا تھی. ٹھیک ہے نا. اب کسی نے لکھ کے دے دیا کہ حضرت علی نے ذرا جو ہے وہ بیچی تھی، وہ آدھی بات آپ نے جو ہے ٹیلی ویژن پہ سنا دیا، آپ کو پورا واقعہ ہی نہیں پتا. اب نہیں پتا تو کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اس سے معاشرے میں. تو پہلے اسلام کو سیکھیں، اسلام کو اس سے سیکھیں جنہوں نے خود اسلام سیکھا ہو. کیا کہنے، بہت خوب. ٹھیک ہے نا. جب ان سے اسلام آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ریاست مدینہ کتنا مشکل کام ہے. کوئی آسان نہیں ہے کہ نعرہ لگا دیا کہ ریاست مدینہ ہو گیا. بہت خوب. میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ اور بہتر اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی دلیل کے ساتھ کہ جو اکثر بات ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں گفتگو میں، مختلف پروگرامز کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو اس وقت حکمراں موجود ہیں، کوئی بھی ہو، عوام کو اس سے غرض نہیں ہے. ان کو اپنے مسائل کے حوالے سے زیادہ فکر لاحق ہے کہ کیسے حل ہو سکیں گے. یہ تصور کی ایک بات کی جاتی ہے ریاست مدینہ کی، جس کی ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی آپ سمجھ لیں کہ تشریح کی ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا اور یہ کیسے بن سکتی ہے. یقیناً ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. دل تو چاہتا ہے کہ مزید گفتگو کی جائے اس موضوع کے اوپر اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں، لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. گزارش کروں گا تابش قادری صاحب سے، نعت خواں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور جیسے ہی آپ کلام پیش کریں گے اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر دوسرا سیگمنٹ ہمارا اس کا آغاز ہوگا. جی. اپنی رغمات کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رغمات، اپنی رغمات کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹھے کانا، بیٹھے کانا ہوں ازل سے، بیٹھے کانا، بیٹھے کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، کہ خواہش زار بغت ساتھ دیا ہے تیرا، کہ خواہش زار بغت ساتھ دیا ہے تیرا، کہ خواہش زار بغت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد